نماز کا بھی ذکر ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کو اس کے علم کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کہیں اور خود نہ کرے تو اس پر کیا ہے، ان کو وبال ہے، ان پر اس بات پر، اور خود ایسا کیوں کرنے لگے، یعنی دوسروں کو وہ تقوی اور طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو اور تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو روزے نماز کا حکم دیتے ہو اور خود اس کے پابند نہیں ہونا، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کا خود کو پر اس کا عامل ہو جانا، خود عمل کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ یعنی تم دوسروں کو تو اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، یعنی جو بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی، وہ ان دوسرے لوگوں کو جو ہے اس کتاب پر عمل کرنے سے، یعنی اس کتاب کے کفر کرنے سے وہ دوسروں کو منع کرتے تھے، اور خود اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جھٹلا کر تم خود اس پر اپنی کتاب سے کفر کیوں کرتے ہو۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، وہ خود تو دوسروں کو منع کرتے تھے کہ اس کتاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ ان کی کتاب پر ایمان لائے، اور خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ دوسروں کو دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر خود دنیاوی ڈر اور خوف سے خود قبول نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا دشمن نہ بن جائے۔ اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں اور خود اس پر جو ہے وہ خود وہ کام کروں، یعنی میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، اصلاح کا ہے، یعنی میں خود کروں وہ کام اور دوسروں کو جو ہے وہ خود کروں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دوں، اور خود اگر وہ کام سے روکتا ہوں تو میں دوسروں کو بھی منع کرتا ہوں۔ یعنی میری توفیق جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ لوگوں کا قول ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائی کا حکم نہ دے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خود بھی وہ کام کرے اور دوسرے کو بھی وہ روکے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود وہ عمل نہ کرے، یعنی ایک عالم ہے وہ دوسروں کو تو بھلائی سکھاتا ہے لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود وہ عمل نہیں کرتے تھے، باوجود یہ کہ وہ علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے، یعنی